رسول جو انصاری صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی مدینہ کے رہنے والے، انہوں نے کیا قربانی پیش کی جانتے ہیں؟ ان کے حق میں عبد الرحمن ابن عوف آئے، اپنے گھر لے گئے، جا کر کہا کہ عبد الرحمن آپ مہاجر ہیں، میں انصار مدینہ کا رہنے والا ہوں، میری پوری جتنی بھی جائیداد ہے آدھی تمہاری آدھی میری، میرا جو بھی 2 تجارتیں ہیں وہ ایک تمہاری ایک میری۔ یہ مال کے حد تک، یہ دولت کے حد تک تو بات صحیح تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میری 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، جسے دیکھ کر تم پسند کرو گے میں اسے طلاق دے دوں گا، نکاح تم کر لینا۔ اللہ اکبر! ایک جذباتی کیسا جذبہ تھا، مال کے حد تک، دولت کے حد تک، تجارت کے حد تک بات، قربانی کی بات الگ، لیکن جب بیوی کی بات آئے، جہاں پر جذبے ابھر جاتے ہیں، ایسا جذبہ وہاں پر بھی قربانیاں پیش کی صحابہ نے۔ اتنے سارے آفر جب عبد الرحمن ابن عوف کو دیے گئے تو ایک بھی آفر انہوں نے نہیں لیا، کہا کہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو۔ مارکیٹ کا راستہ جاتا کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر نئے تھے، لے جا کر ایک ایسے جگہ پر آپ کو راستہ دکھایا گیا، اس جگہ پر جا کر آپ نے تجارتیں کی، کئی روایتوں کے مطابق آپ نے کئی چیزوں کا آپ نے تجارت کی وغیرہ وغیرہ کی۔ تو جہاں پر آپ نے تجارت کا آغاز کیا، تجارت کی ایسی تجارت آپ نے کی، اللہ نے ایسی برکت دی آپ کو کہ سب سے بڑے مالدار صحابہ میں آپ کا نام آتا ہے۔ اللہ، جہاں پر ابو بکر، عثمان ابن عفان کے نام جہاں پر آتا ہے، وہیں پر عبد الرحمن ابن عوف کا نام بھی آتا ہے۔ اتنا مال آپ نے کمایا کہ مدینہ آنے کے بعد کچھ بھی نہ تھا، تجارت کو آپ نے اختیار کیا، تجارت آپ نے کی، ایسی برکت اللہ نے دی تجارت کے اندر کہ آپ بڑے مالدار صحابی بن گئے۔ اور جب سبق ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سبق کہ اتنا بڑا مالدار انسان ہونے کے باوجود کبھی آپ نے کوئی ریاکاری تو نہیں کی، ونعوذ باللہ پورے صحابہ کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی شعبہ نہ ہوگا جہاں پر یہ جذبہ پایا جائے، اللہ معاف فرمائے۔ کسی صحابی کے اندر بھی ریاکاری نہ تھی، اتنا مال اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور اتنے مالدار ہونے کے باوجود زندگی جینے کا انداز کیا ہے؟ اتنا سادہ سیدھا مزاج کہ آپ کی شادی ہوتی ہے اور شادی کی اطلاع اللہ کے نبی کو نہیں ملتی۔ اللہ اکبر! عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو رہی ہے رضی اللہ عنہ، آپ کی شادی ہوئی اور ولیمہ کی خبر، نکاح کی خبر اللہ کے نبی کو معلوم نہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر آ رہے تھے تو آپ نے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر زعفران کا نشان لگا ہے۔ زعفران ایک خوشبو تھی جو عورتیں لگایا کرتی ہیں، وہ عورتوں کی خوشبو کا نشان عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑوں پر دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات عبد الرحمن، تمہارے کپڑے پر تو یہ نشان نظر آ رہا ہے؟ اس وقت آپ نے فرمایا اللہ میں نے کل نکاح کر لیا، اللہ میرا نکاح ہو گیا۔ نہ اللہ کے نبی نے روکا، نہ کبھی اللہ۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، گزشتہ کئی جمعہ سے ہم ایک سلسلہ وار موضوع سیرت صحابہ کے حوالے سے اور بالخصوص عشر مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی، بشارت سنائی، ان 10 صحابہ میں اب تک ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان چاروں صحابہ کی ہم نے زندگی پر ہم نے روشنی ڈالی مختصر انداز میں۔ آئیے آج چلتے ہیں اسی موضوع کی 5ویں کڑی، صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی جانب۔ یہ 5ویں صحابی ہیں عشر مبشرہ میں 10 صحابہ میں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں سنائی۔ ایک بار نہیں، یہ صحابی بھی وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارتیں سنائی۔ آئیے دیکھتے چلیں ان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، مختصر، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پیدائش
عام الفیل کے 10 سال بعد ہوئی، یعنی کہ ابرہہ کا جو واقعہ پیش آیا، ہاتھیوں کا لشکر، جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے، تو یہ واقعہ ہونے کے 10 سال بعد ان کی پیدائش ہوئی، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے عمر میں 10 سال چھوٹے تھے، اور آپ کے 2 اور نام بھی تھے۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد عمر اور عبد الکعبہ، یہ 2 نام بھی آپ کے رکھے تھے، جو دونوں نام معنی مفاہیم کے اعتبار سے صحیح نہ تھے، درست نہ تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، جب آپ اسلام کے اندر داخل ہوئے، ایمان لائے، تو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ اسلام کے اندر آنے کے بعد صحابہ کے نام، جن جن کے نام زمانہ جاہلیت کے اندر شرکیہ نام ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کے نام اللہ کے نبی نے بدلائے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی وہ صحابی ہیں جن کا نام عبد عمر عبد الکعبہ، 2 نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی کہ عمر کا بندہ اور کعبے کا بندہ۔ بندہ صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے، بندہ صرف اور صرف اللہ کا ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ کعبے کا بھی بندہ، عمر ایک انسان ہے، اس انسان کا بھی بندہ، یہ دونوں نام صحیح درست نہ تھے، تو اللہ کے نبی نے نام آپ کا رکھا کہ آپ رحمان کے بندے ہیں، عبد الرحمن آپ کا نام ہے۔ کہیں آج بھی آپ دیکھیں گے زمانہ جہاد کے کہیں ایسے تھے، جیسے عبد الرسول کہتے ہیں، رسول کا بندہ، یہ شرکیہ نام ہے، ان ناموں کے اندر شرک کی بو آتی ہے، ایسے ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر اس زمانے میں اگر آپ کے ماں باپ نے رکھا ہے تو بعد میں آپ اپنا نام تبدیل کر سکتے ہیں، کوئی اچھا بہترین نام رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ملتا ہو۔ تو یہ صحابی کی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے صحابی کی خصوصیت کیا ہے؟ سب سے پہلی خصوصیت آپ کی یہ کہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، یعنی کہ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، تو جب آپ میدان میں آ کر سب کو دعوت دینا آپ نے شروع کیا، تو جو صحابہ آپ پر ایمان لائے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ کئی مفسرین کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے اللہ کے نبی پر سب سے پہلے ایمان لائے، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نمبر 8واں نمبر آتا ہے۔ ابتدائی صحابہ میں 8واں نمبر عبد الرحمن ابن عوف کا آتا ہے، جو اللہ کے نبی پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ یہی وجہ تھی، کئی بار اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایک الگ ہی خصوصیت آپ نے بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان میں اور عبد الرحمن ابن عوف کے درمیان میں کچھ جھگڑا ہوا، کسی بات پر کچھ انبن ہو گئی، تو خالد بن ولید کے زبانی کچھ الفاظ نکل گئے عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں، کچھ برا بلا کہہ دیا۔ اللہ کے نبی نے بلا کر کہا کہ میرے صحابہ کو تم برا بلا مت کہو، اور بالخصوص میرے وہ صحابہ ہیں جو مجھ پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اور کیا آپ نے فرمایا، اگر یہ صحابہ، اگر تم لوگ دوسرے صحابہ، جیسے خالد بن ولید کے بارے میں دوسرے صحابہ آپ نے فرمایا، اگر آپ لوگ ایک احد کا پہاڑ سونے کے برابر آپ صدقہ کریں گے، احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، اگر آپ احد کے پہاڑ کے برابر آپ صدقہ کریں گے، تو میرے سابقین اولین جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے، وہ صحابہ ایک مد اگر جو میرے راہ میں، اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں، میرے پہلے ایمان لانے والے صحابہ اگر ایک مد جو صدقہ کرتے ہیں، وہ جو کے برابر آپ کا ایک پہاڑ کے برابر ثواب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھ پر پہلے ایمان لانے والے صحابی عبد الرحمن ابن عوف ہو، کچھ اور صحابی ہو، ایک مد جو اگر وہ اللہ کی راہ میں دے دیں، ان کو اتنا اجر ثواب ملے گا۔ اگر آپ دوسرے صحابہ احد پہاڑ کے برابر سونا دے دیں تو اس اجر میں آپ آدھا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ اللہ اکبر، ایک الگ ہی خصوصیت تھی، بالخصوص وہ صحابہ کی جو اللہ کے نبی پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور انہی میں عبد الرحمن ابن عوف کا نام بھی آتا رضی اللہ عنہ۔ جب آپ سب سے پہلے ایمان لائے تو آزمائشیں بھی آپ کے اوپر ویسے ہی آئی، کوئی معمولی بات نہ تھی کہ سب سے پہلے جن صحابہ نے اسلام قبول کیا، یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں، سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، اور بعد میں جو صحابہ اسلام قبول کیے، ایک ماحول بن چکا تھا۔ جب پہلے ابتدائی دور میں جب ماحول بن رہا تھا، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کی بات ہو رہی تھی، اس وقت ایمان لانا، اس وقت کے چیلنجز کو برداشت کرنا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ بڑے امتحانات آئے، بڑے آزمائشیں آپ کے اوپر آئی، اور آپ نے قربانیاں بھی پیش کی۔ اور اس صحابی عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے، آپ نے 2 ہجرتیں کی۔ مکہ سے پہلے حبشہ بھی آپ ہجرت کی، جہاں پر آپ کو تکلیف دی جا رہی تھی۔
اللہ کے نبی کے کہنے پر آپ حبشہ بھی چلے گئے اور پھر مکہ آ کر مکہ سے آپ نے دوبارہ مدینہ بھی ہجرت کی، دو ہجرتیں آپ نے کی۔ اور ایک اور خاص خصوصیت کیا ہے آپ جانتے ہیں، کئی مفسرین نے خاص طور پر صحابہ کی سیرت میں جو اوصاف، جو صفتیں بیان کی، جو خصوصیتیں بیان کی جاتی ہیں، ان میں عبد الرحمن ابن عوف کا جب نام آتا ہے رضی اللہ عنہ کا، آپ کی الگ ہی خصوصیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ایسی خصوصیت شاید کہ وہ خصوصیت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی رضی اللہ عنہ۔ پورے طبقے صحابہ میں جو خصوصیت ابو بکر صدیق کو ملی، آپ کے بعد عبد الرحمن ابن عوف کو ملی رضی اللہ عنہ، ان کے دونوں کے علاوہ پورے طبقے صحابہ میں کسی کو نہیں ملی۔ وہ کیا صفت ہے جانتے ہیں؟ یہ دونوں وہ صحابہ ہیں، ابو بکر صدیق بھی، عبد الرحمن ابن عوف بھی، جو اللہ کے نبی کی اقتداء میں آپ نے امامت فرمائی۔ ابو بکر صدیق بھی واحد صحابی ہیں جن کی اقتداء میں اللہ کے نبی نے نماز ادا کی، اور عبد الرحمن ابن عوف بھی وہ صحابی ہیں جن کی اقتداء میں اللہ کے نبی نے نماز ادا کی۔ کب؟ جب آپ سفر پر کوئی جگہ پر باہر نکلے تھے، پڑاؤ ڈالا تھا، تو اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، آنے میں تاخیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہو گئی کہ وقت نکلتا جا رہا تھا، تو آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ امام بن کر عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، جماعت بنی، نماز کھڑی ہو گئی۔ ایک رکعت ختم ہونے کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے، تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نماز میں شریک ہو گئے، وہ اسی نماز میں آپ شریک ہو گئے۔ کبھی کبھار ایسا ہوا کہ موقع پر اور آپ کی اقتداء میں آپ نماز ادا کی۔ اور ابو بکر کے بعد ہم بات جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو آگے بڑھایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو۔ تو یہ دونوں صحابہ ہیں جنہیں کہ اقتداء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اور آپ کے علاوہ، یہ دونوں صحابہ کے علاوہ کسی اور صحابی کی اقتداء میں اللہ کے نبی نے بحیثیت مقتدی بن کر آپ نماز ادا نہیں کی، یہ دونوں صحابہ کے علاوہ۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تقریباً تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ سب سے پہلے تو عشر مبشرہ میں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، جن کا جہاں پر 10 ناموں کا ذکر ہوا، 10 صحابہ جنتی ہیں، ان میں ان کا نام ایک مرتبہ آیا۔ دوبارہ کب آیا؟ ایک مرتبہ تو یہاں پر، اور دوبارہ بدر کے موقع پر، جنگ بدر میں آپ شریک رہے، بدری صحابہ۔ اس دن بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جتنے بدری صحابہ ہیں سب کے لیے اعلان ہے کہ آج آپ کی مغفرت میں نے کر دی ہے، میں آپ سے راضی ہو چکا ہوں۔ اللہ کی رضاعت کا اعلان ہوا بدری جنگ میں، اس جنگ میں شریک ہونے والے صحابی بھی ہیں۔ اور تیسرا موقع صلح حدیبیہ کے موقع پر، بیت الرضوان کے موقع پر، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کئی صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ کے نبی جتنے لوگوں نے آج آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے، ان تمام لوگوں کے لیے میں ان کے لیے جنت واجب ہو گئی، ان سے میں سب راضی ہو چکا ہوں، تمام کے تمام صحابہ سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ یہ تیسری مرتبہ تھی آپ کو بشارت، اور بھی کہیں دیگر جگہ پر بیان کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر صفات کی بیان کی جائے، کیا صفات ہے آپ کے اندر، عبد الرحمن ابن عوف کے اندر رضی اللہ عنہ، بہت سے صفات ہے، اور کئی صحابہ کی صفات نمایاں طور پر جو نظر آتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی صفت کیا تھی آپ کی؟ ایمانی قوت۔ ایسا ایمان تھا آپ کا، پورے صحابہ کا ایمان تھا، پورے صحابہ کا ایمان پختہ ہی تھا، لیکن خاص طور پر عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کیا صفت ہے؟ صفت یہ ہے کہ آپ کے ایمان کی پختگی کی گواہی اللہ کے نبی نے دی۔ کیسے گواہی دی؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مال آیا آپ کے پاس، تو اللہ کے نبی نے اس مال کو تقسیم کیا غریب صحابہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت عبد الرحمن ابن عوف بھی موجود تھے، اللہ کے نبی نے سب کو مال تقسیم کیا اور عبد الرحمن ابن عوف کو نہیں دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف کو اب رہا نہ گیا، زار و خطار رونے لگے۔ اس بات سے گھبراہٹ، یہ بات سے نہیں کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں دے رہے، نہیں، بلکہ یہ ڈر تھا ان کے اندر کہ اللہ کے نبی نے سب کو دیا، مجھے محروم کیا، کیا شاید میری کوئی شکایت تو نہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچی ہو، میرے نام سے کوئی شکایت تو نہیں پہنچی جس کی وجہ سے میں مجرم نہ کھڑ جاؤں اللہ کے نبی کے سامنے۔ اس خوف کو لے کر زار و خطار رونے لگے۔ بہرحال عمر بن خطاب کے پاس بات پہنچی کہ عبد الرحمن ابن عوف زار و خطار رو رہے ہیں، پورا ماجرا آپ سن کر آپ جا کر اللہ کے نبی کو پورا ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے نبی ایسا ایسا ہوا، آپ نے مال تقسیم کیا اور عبد الرحمن ابن عوف کو آپ نے محروم کیا، تو زار و خطار رو رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب سے آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ میں نے، دیکھیے اللہ کے نبی کا کیا معمول تھا،
آپ جب بھی مال تقسیم کرنے کی بات آتی تو سب سے پہلے آپ ان لوگوں کو مال دیتے جو حقدار ہوتے تھے. اور اس وقت میں جو نئے نئے صحابہ مسلمان جو ہوئے تھے، جن کی مالی حالت بہت کمزور تھی، جو لوگ اپنا خاندان قبیلہ سب چھوڑ کر آئے تھے، ان لوگوں کی حالت بہت بری تھی. ان لوگوں کو مال دینا بہت ضروری تھا. شاید کہ اللہ کے نبی نے سوچا اگر ان کو اس وقت مال نہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے عقیدے میں کچھ بگاڑ آ جائے، مال کی قلت کی وجہ سے لوگ کہیں مرتد نہ ہو جائے. ابھی اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں. تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو دی جائے جن کا ایمان ابھی شاید کہ پورا پختہ نہ ہو. اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کے ایمان کی گواہی میں دیتا ہوں، اگر میں مال محروم بھی کروں گا، انہیں نہ بھی دوں گا تو ایمان سے ہٹیں گے نہیں، وہ ڈٹ کر رہیں گے. مجھے عبد الرحمن ابن عوف کے ایمان پر پورا بھروسہ ہے، وہ ایمان پر رہیں گے. اس بات کی گواہی اللہ کے نبی نے اس وقت دی. اور ایک دوسری اور صفت، آپ کے اندر اخلاص کی بڑی آپ کے اندر صفت پائی جاتی ہے. پورے صحابہ کے اندر تھی، ایسا نہیں کہ صرف انہی کے اندر نہیں، پورے صحابہ کے اندر اخلاص تھا. لیکن نمایاں طور پر ایک کردار آپ کا یہ بھی نظر آتا ہے. کب؟ جب کیسا اخلاص آپ نے نمونہ پیش کیا اس وقت، جیسا کہ ہم نے گزشتہ دروس میں ہم نے سنا کہ عمر بن خطاب کا جب زمانہ آیا، خلافت کی باری آئی، عمر بن خطاب کی جب آخری ایام چل رہے تھے، آپ کو چھرا بھونک دیا گیا، تو آپ کو آ کر لوگوں نے پوچھنے لگے کہ آپ کے بعد اب خلیفہ کون ہے، کس کو چنا جائے گا. تو عمر بن خطاب نے کیا کیا رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی آپ نے تشکیل کی. 6 لوگوں کو جو عشر مبشرامی سے ہیں، 6 لوگوں کی کمیٹی تشکیل آپ نے دی اور کہا کہ 6 لوگوں میں سے آپ لوگ انتخاب کر لیں، 6 لوگوں میں کوئی خلیفہ بنے گا. تو اسی وقت تین صحابہ جو ہے دستبردار ہو گئے کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے. تو تینوں دستبردار ہو گئے، تو بچے 3، ایک عبد الرحمن ابن عوف اور ایک عثمان ابن عفان، ایک علی بن ابی طالب. تو تینوں جب ہٹ گئے تو تینوں بچے، تو ان دونوں کو چننا تھا. تو عبد الرحمن ابن عوف بھی اپنے آپ سے دستبردار ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہ تھی. اس جو وقت جو موقع سامنے آیا تھا خلیفہ بننے کا، اس موقع کو چھوڑ دینا، دستبردار ہو جانا کوئی معمولی بات نہ تھی. اس بات کی گواہی تھی کہ آپ اخلاص کے ساتھ، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ خلیفہ کی ذمہ داری کوئی معمولی ذمہ داری نہیں. یہ ذمہ داری اگر ہمارے کاندھوں پر ڈالی گئی تو ہمیں جواب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا. شاید کہ ہم اس میں پورے مکمل نہ اتر پائیں گے. کوئی اس کی اتنی بڑی ذمہ داری کیوں سر پر ڈال لیں؟ یہ سوچ کر صحابہ نے اخلاص کے لیے، للہیت کے لیے آپ نے عہدہ چھوڑ دیا. دیکھیے تاریخ گواہ ہے، جس عہدیدار نے بھی، جس کو جہاں پر لوگ چنتے ہیں ملا کر، لوگ نمائندے کے طور پر اسے انتخاب کرتے ہیں، وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. اور جس آدمی کے اندر للہیت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جس آدمی کے اندر تڑپ و شوق ہوتا ہے، وہ آدمی کبھی عہدے کا طلبگار نہیں ہوتا. وہ کبھی عہدہ چاہتا نہیں ہے مجھے عہدہ دو، مجھے عہدہ دو. جس آدمی کو اللہ عہدہ دینا چاہتا ہے، لوگوں سے اللہ اسے عہدہ ادا کرتا ہے. لیکن جو آدمی بار بار عہدہ طلب کرتا ہے، اسے چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے. یہ صحابہ وہ تھے جن کے پاس اتنے مواقع سامنے آئے تو انہوں نے عہدے کو دستبردار کر دیا، چھوڑ دیا. یہ بڑی اخلاص کی آپ کی وہاں پر صفت بیان کی جاتی ہے. اور صفت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کا خوف، بڑے اللہ سے ڈرنے والے، پورے صحابہ اللہ سے ڈرنے والے. اور بالخصوص عبد الرحمن ابن عوف کی جب بات آتی ہے تو آپ نے ایک مرتبہ کیا کیا، ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا، دسترخوان پر طرح طرح کے میوے وغیرہ رکھے گئے تھے، کھانے پینے کی عمدہ چیزیں رکھی گئی تھی. ان چیزوں کو دیکھ کر زار خطا رونے لگے، ان چیزوں کو دیکھ کر رونے لگے. لوگ صحابہ نے پوچھا کہ آپ اتنا رو رہے کیوں ہیں؟ دسترخوان بچھا ہے، اتنی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، عمدہ سے عمدہ نعمتیں وہاں پر بچھائی گئی، ان کو دیکھ کر آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں مجھے نہ دے دے اور ہمارے لیے آخرت میں کچھ بھی نہ ہو. اتنی نعمتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں نہ عطا کر دے، اگر آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہوگا. اس احساس کو لے کر آپ ضرور رونے لگے. محترم حاضرین، اگر صفات کی بات اگر کریں، آپ جانتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا. ان کے پاس مکہ کے اندر دولتیں تھیں، شہرتیں تھیں، بڑے خاندان کے رہنے والے، بڑی کنیت کے رہنے والے،
جب مدینہ آئے تو مدینہ میں صفر بن کر آئے، ان کے پاس نہ کوئی دولت تھی، نہ کوئی کاروبار تھا، اور جب انصاری صحابہ نے قربانیاں پیش کی، جب مہاجر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ والے صحابہ نے بڑی قربانیاں پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جو مدینہ جو لوگ آ رہے تھے ان لوگوں کو آپ نے مدینہ کے لوگوں کے حوالے کر دیا کہ آؤ کون کون ذمہ داری لے گا۔ کئی لوگ آئے، کئی صحابہ کی ذمہ داری لے کر چلے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ ہمارے گھر میں رہیں گے۔ ایک صحابی رسول جو انصاری صحابی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی مدینہ کے رہنے والے، انہوں نے کیا قربانی پیش کی جانتے ہیں؟ ان کے حق میں عبد الرحمن ابن عوف آئے، اپنے گھر لے گئے، جا کر کہا کہ عبد الرحمن آپ مہاجر ہیں، میں انصار مدینہ کا رہنے والا ہوں، میری پوری جتنی بھی جائیداد ہے آدھی تمہاری آدھی میری، میرا جو بھی 2 تجارتیں ہیں وہ ایک تمہاری ایک میری۔ یہ مال کے حد تک، یہ دولت کے حد تک تو بات صحیح تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میری 2 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، جسے دیکھ کر تم پسند کرو گے میں اسے طلاق دے دوں گا، نکاح تم کر لینا۔ اللہ اکبر! ایک جذباتی کیسا جذبہ تھا، مال کے حد تک، دولت کے حد تک، تجارت کے حد تک بات، قربانی کی بات الگ، لیکن جب بیوی کی بات آئے، جہاں پر جذبے ابھر جاتے ہیں، ایسا جذبہ وہاں پر بھی قربانیاں پیش کی صحابہ نے۔ اتنے سارے آفر جب عبد الرحمن ابن عوف کو دیے گئے تو ایک بھی آفر انہوں نے نہیں لیا، کہا کہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے مارکیٹ کا راستہ بتا دو۔ مارکیٹ کا راستہ جاتا کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر نئے تھے، لے جا کر ایک ایسے جگہ پر آپ کو راستہ دکھایا گیا، اس جگہ پر جا کر آپ نے تجارتیں کی۔ کئی روایتوں کے مطابق آپ نے کئی چیزوں کا آپ نے تجارت کی وغیرہ وغیرہ کی۔ تو جہاں پر آپ نے تجارت کا آغاز کیا، تجارت کی ایسی تجارت آپ نے کی، اللہ نے ایسی برکت دی آپ کو کہ سب سے بڑے مالدار صحابہ میں آپ کا نام آتا ہے۔ اللہ، جہاں پر ابو بکر، عثمان ابن عفان کے نام جہاں پر آتا ہے، وہیں پر عبد الرحمن ابن عوف کا نام بھی آتا ہے۔ اتنا مال آپ نے کمایا کہ مدینہ آنے کے بعد کچھ بھی نہ تھا، تجارت کو آپ نے اختیار کیا، تجارت آپ نے کی، ایسی برکت اللہ نے دی تجارت کے اندر کہ آپ بڑے مالدار صحابی بن گئے۔ اور جب مالدار صحابی بن گئے، آپ اندازہ لگائیں گے جب آپ کا انتقال ہوا، اتنا مال تھا۔ دیکھیے کبھی بھی ہمیشہ کہیں اس اسلام کا جب تعارف کروایا جاتا ہے تو صحابہ کی زندگیاں جہاں پر بیان کی جاتی ہیں تو ہمیشہ جو ہے اسلام کو غریب مذہب بتایا جاتا ہے کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے۔ نہیں، اسلام جہاں پر غریبوں کا مذہب ہے، مالداروں کا اس سے بڑا مذہب ہے۔ جہاں پر غریبوں کی جہاں پر مثالیں پیش کی جاتی ہیں، اس سے بڑی بڑی مثالیں مالداروں کی پیش کی جاتی ہیں، جنہوں نے اپنا مال صرف کیا، اپنے مال کی قربانیاں پیش کی۔ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا رضی اللہ عنہ، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی 4 بیویاں تھیں، 4 بیویاں آپ کی تھیں، تو ایک ایک بیوی کے حق میں 80 ہزار دینار آئے۔ اللہ اکبر! کون سا بیوی کا حصہ کب آتا ہے جانتے ہیں؟ اگر میری پوری پراپرٹی میں اگر حصے تقسیم کیے جائیں، میری اولاد کے رہتے ہوئے اگر بیویاں موجود ہوں میرے انتقال پر، تو میرے انتقال پر بیویوں کو میری پراپرٹی میں سے 8واں حصہ دیا جائے گا۔ مال کے جو تقسیم کے حصے کیے جائیں گے اس میں سے آخری حصہ 8واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر 8واں حصہ حساب لگایا جائے تو ایک ایک بیوی کو 80 ہزار دینار آئیں، تو کل ملا کر 3,20,000 دینار تقسیم کے 4 بیویوں کے، تو اس وقت میں لگایا جاتا حساب کہ 25 لاکھ کے قریب دینار آپ کے پاس مال موجود تھا۔ اللہ اکبر! بہت مہنگی بڑی رقم۔ اس وقت آپ کے پاس 1000 اونٹ تھے، 3000 بکریاں تھیں، 100 گھوڑے تھے، اتنا سارا مال آپ کا پوری اولاد کے اندر آپ کو تقسیم کیا گیا۔ تو جہاں پر غریبوں کی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، یہ مالدار صحابہ کی بھی قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ وہاں پر مثالیں یہی بیان کی جاتی ہیں کہ اسلام صرف غریبی کا مذہب نہیں ہے، اسلام کہیں آپ کو روکتا نہیں، آپ تجارت بالکل کریں، کامیاب بنیں، مال کمائیں، اچھے سے اچھا مال کمائیں، اسلام کبھی روکتا نہیں ہے۔ بس روکتا اس بات سے ہے کہ آپ جو مال کمانے کا جو آپ کا راستہ ہے وہ حلال کا ہو، جہاں پر حقوق اللہ حقوق العباد کے پورے آداب پورے مکمل ہوتے ہوں۔ اس کو چھوڑ کر اسلام کے اندر مال کمانے میں کوئی کسی بات کی رکاوٹ نہیں ہے۔ لوگوں نے تصور بنا لیا کہ اسلام کا مطلب صرف کمی پیشی میں زندگی گزارنا، جو مل رہا ہے اسی میں ایڈجسٹ کر لینا، ایسی کوئی بات اسلام کے حقوق پابند نہیں ہے۔ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، صحابہ نے کمایا ہے مال، صحابہ نے تجارتیں کی، اس میں برکتیں بھی اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اور اتنا ہی نہیں، جب مالدار آپ کے پاس مال آنے لگا تو اس مال کی آپ نے کیا کیا؟ اپنے پاس رکھے نہیں، بلکہ اس مال کی قربانیاں بھی آپ نے پیش کی، بلکہ
ایک مرتبہ تو آپ 4000 دینار نصف حصہ آپ نے ایک اعلان کیا کہ میرے طرف سے 4000 دینار صدقہ ہے. تو اسی وقت منافق تھے، ہر جگہ پر رہتے ہیں، ہر مجلس میں رہتے ہیں، ہر علاقے میں، جن کا کام ہی ہوتا ہے ہر چیز میں روکنا ٹوکنا. صحابہ کے زمانے سے تھے، اگر کوئی صحابی اچھا کام کرتا تو اسے بھی ٹوکتے تھے، کوئی آدمی کام نہ کرتا تو اسے بھی ٹوکتے تھے. کوئی صحابی اگر چھوٹی رقم لا کر اللہ کے نبی کے حد میں پیش کرتا تو منافق کیا کہتے تھے؟ اتنی چھوٹی رقم کہ اللہ کو آپ کی کیا ضرورت تھی لانے کی، نہ لاتے تو بھی بہتر تھا. کوئی بڑی رقم پیش کرتا تو کیا کہتے؟ ریاکار ہے یہ، ریاکاری کے الزامات لگاتے تھے. منافقوں کا کام ہی تھا ہر عام معاملے میں ٹوکنا. بلکہ آپ نے ایک مرتبہ اعلان اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی 4000 دینار میری طرف سے ایک ہدیہ، ایک میرے لیے مال وقف ہے، میں جو تعاون کر رہا ہوں. تو جب یہ اعلان جب ہوا تو منافقوں نے کہا کہ عبد الرحمن ریاکار ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، لوگوں میں آ کر دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. اسی وقت آیت نازل ہو گئی. کیا آیت نازل ہوئی؟ سورہ توبہ کی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات. سو اللہ نے کہا کہ جب میرے مومن بندے جو اللہ پر صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کئی مفسر کہتے ہیں کہ آیات کریمہ عبد الرحمن بن عوف کے حق میں نازل ہوئی. اللہ، منافقین ٹوکا کرتے تھے، ہمیشہ الزامات لگاتے ریاکاری کے. اگر کوئی مسلمان، کوئی صحابی کچھ مال کم لاتے، کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کوئی اپنے گھر میں جو مال ہوتا مختصر چھوٹی موٹی رقم لا کر دیتا تو الزام لگاتے کہ اتنی چھوٹی رقم لانے کی ضرورت کیا تھی آپ کو، نہ بھی دیتے تو چل جاتا، حقیر نگاہوں سے دیکھتے. کوئی بڑا ہی رقم لا کر دیتا تو ریاکاری کا الزام. یہ منافقوں کا بڑا کردار رہا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، آپ کی تعلیم کیا تھی؟ آپ کی تعلیم تھی کہ آپ نیک لوگوں پر خرچ کریں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ سب سے بہترین مال وہ مال ہے جو مال اللہ سے ڈرنے والوں پر، متقیوں پر، پرہیزگاروں پر خرچ کیا جائے. اس بات کے آپ بڑے قائل تھے، اسی بات پر آپ بہت عمل کرتے تھے. اور بلکہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد آپ کے ازواج مطہرات کا کئی سال کئی دنوں تک آپ نے خرچ برداشت کیا، عبد الرحمن بن عوف نے. بلکہ باغیچہ تھا ایک جگہ پر، جسے اس باغیچے کو آپ نے وقف کر دیا ازواج مطہرات کے نام پر. اللہ کے نبی کی جتنی بیویاں تھیں تمام بیویوں کے نام پر آپ نے وقف کر دیا. اسے بعد میں بیچا گیا تو 4 لاکھ درہم کے قریب رقم آئی. اللہ اکبر. کئی سارے آپ نے قربانیاں پیش کی. اور جب آپ کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے آپ نے وصیت کی. آپ نے وصیت میں یہ بھی لکھا کہ میرے جانے کے بعد میرے مال میں سے بدری صحابہ کو 400 دینار دیے جائیں، 400 درہم دیے جائیں. میرے جانے کے بعد 400 درہم بدری صحابہ جو جنگ بدر کے اندر شریک تھے انہیں بھی حق ملنا ہے. اللہ اکبر. وہ مال بھی تقسیم کیا گیا. بہرحال کئی اور سی چیزیں. اتنے بڑے صحابی، اتنے بڑے مالدار صحابی، ان کی زندگی سے بنیادی اگر کوئی سبق ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سبق کہ اتنا بڑا مالدار انسان ہونے کے باوجود کبھی آپ نے کوئی ریاکاری تو نہیں کی. ونعوذ باللہ پورے صحابہ کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی شعبہ نہ ہوگا جہاں پر یہ جذبہ پایا جائے. اللہ معاف فرمائے. کسی صحابی کے اندر بھی ریاکاری نہ تھی. اتنا مال اللہ نے آپ کو عطا کیا اور اتنے مالدار ہونے کے باوجود زندگی جینے کا انداز کیا ہے؟ اتنا سادہ سیدھا مزاج کہ آپ کی شادی ہوتی ہے اور شادی کی اطلاع اللہ کے نبی کو نہیں ملتی. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو رہی رضی اللہ عنہ، آپ کی شادی ہوئی اور ولیمہ کی خبر، نکاح کی خبر اللہ کے نبی کو معلوم نہیں. صبح سویرے اٹھ کر آ رہے تھے تو آپ نے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر زعفران کا نشان لگا ہے. زعفران ایک خوشبو تھی جو عورتیں لگایا کرتی ہیں. وہ عورتوں کی خوشبو کا نشان عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پر دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا بات عبد الرحمن، تمہارے کپڑے پر تو یہ نشان نظر آ رہا ہے. اس وقت آپ نے فرمایا اللہ میں نے کل نکاح کر لیا. اللہ میرا نکاح ہو گیا. نہ اللہ کے نبی نے روکا، نہ کبھی کہ ہمیں بتائے نہیں، ہمیں بلائے نہیں، کچھ نہیں. آپ نے خوشی کا اظہار کیا. آپ نے کہا کہ جاؤ پھر ولیمہ کی تیاری کرو، ایک بکری بکرا ذبح کرو، ولیمہ کرو. آپ نے اعلان کیا. اتنے بڑے صحابی، ایسا نہیں کہ کوئی بڑا شہر ہے کسی کو اطلاع نہیں. مدینہ اس وقت میں اتنا چھوٹا شہر، اگر کسی بڑی عمارت پر کھڑی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو مدینہ کے چاروں کنارے نظر آ جائیں گے. پورا کنارہ، چاروں کنارے نظر آ جائیں گے. اتنا چھوٹا شہر، اتنے چھوٹے گھروں کے درمیان میں رہنے کے باوجود اتنی سادی سیدھی زندگی انہوں نے گزاری کہ دوسرے صحابہ کو پتہ بھی نہ چلا. یہ سبق، بہت بڑا سبق ان سے زندگی سے ملتا ہے. محترم حاضرین، اسی طرح سے وفات سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ اپنے انتقال سے پہلے کچھ دن پہلے بیمار ہو گئے، تقریباً لگ بھگ 1 مہینہ بیمار آپ رہے.
اس بیماری کے ایام میں کچھ دن وفات سے پہلے آپ کو غشی طاری ہوئی۔ کئی ایسے صحابہ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وفات سے پہلے غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے اور آپ کو خواب آیا، آپ نے خواب دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ غشی طاری ہو گئی تو گھر والوں نے سمجھا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں۔ آپ گھر والوں نے تدفین کی تیاری شروع کر لی، وغیرہ وغیرہ جو بھی کاروائیاں ہوتی سب شروع کر لی، سمجھے کہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن وہ غشی طاری تھی، آپ بے ہوش ہوئے تھے۔ جیسے آپ بے ہوش ہوئے تو آپ نے خواب دیکھا، دو لوگ، آپ جب خواب سے بیدار ہوئے اٹھ کر آپ نے بیان فرمایا کہ میں جب بے ہوش ہوا تو مجھے خواب آیا، میرے پاس دو لوگ آئے، فرشتے تھے وہ، دو لوگ میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ چلو ابھی اللہ کے پاس تمہیں چلنا ہے، تمہارا حساب و کتاب کرنا ہے، طرح طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے۔ اتنے میں تیسرا آدمی ایک اور آیا وہاں پر، وہ بھی فرشتہ ہی تھا۔ تیسرا آدمی نے آ کر کہا کہ اس بندے کے بارے میں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ اتنا خوش نصیب ہے، یہ اپنے ماں کے پیٹ سے ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ، اس فرشتے نے کہا کہ یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے کہ اب سے نہیں، جب سے نہیں، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تبھی سے خوش نصیبی اس کے حق میں آئی ہے، خوش نصیب انسان ہے۔ یہ آپ کو خواب کے دوران دکھایا گیا، تو آپ جب خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے گھر والوں کو واقعہ سنا۔ کئی ایسے صحابہ، جیسے اور ایک صحابی عبداللہ بن رہوہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی وہ صحابی ہیں جن کے انتقال سے پہلے انہیں بھی غشی طاری ہوئی اور انہوں نے بھی خواب دیکھا۔ جب ان کا انتقال ہونے سے جب بے ہوش ہو گئے تو ان کی بہنیں وغیرہ جو بھی گھر کے اندر تھی تو چیخیں نکال کر رو رہی تھی، ان کی صفات بیان کر رہی تھی کہ اچھے انسان تھے، فلاں تھے، وہ تھے، یہ تھے، اچھی صفات ذکر کر رہے تھے۔ جب یہ ہوش میں آئے تو آپ نے کہا کہ مجھے جو فرشتے آئے تھے اور مجھے جب تم لوگ اتنا پوچھ کہہ رہے تھے کہ فلاں تھے، ایسے انسان تھے، مجھے ڈانٹ کر پوچھا جا رہا تھا کہ صحیح میں تم ایسے تھے؟ کیا صحیح میں تم ایسے تھے؟ تمہارے صفات تمہارے گھر والے اتنا بیان کر رہے ہیں تو کیا صحیح میں تمہارے اندر وہ صفات تھی؟ مجھے ڈانٹ کر پوچھا جا رہا تھا۔ آپ نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد کوئی روئے گا نہیں، کوئی میری صفات بیان نہیں کرے گا، کوئی روئے گا نہیں، آپ نے وصیت کی۔ تو کئی ایسے صحابہ آپ کو ملتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ اگر کسی کو چاہے، جب آدمی موت کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کے جب قریب ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اسے نظر آ سکتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی اور کو آئے تو ذہنی کمزوری نہیں، بلکہ اللہ کسی کو نظر آ بھی جاتا ہے، جیسا کہ دو صحابہ کے دلیں ملتی ہیں۔ بہرحال اسی طرح سے زندگی آپ نے گزاری اور آخری ایام جب آپ کے چل رہے تھے، تقریباً 32-30 پر 2 ہجری چل رہی تھی اور آپ کی عمر اس وقت 70 پر 5 سال کی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف کی عمر جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کی عمر 70 پر 5 سال کی تھی۔ اس عمر میں آپ انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آپ نے پڑھے، خلیفہ سوم، آپ نے جنازہ نمازہ آپ نے ادا کی۔ یہ مختصر سے زندگی تھی جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور بھی کئی درمیان میں کئی چیزیں ہیں، کئی اور واقعات ہیں۔ ابھی ہمارے 4 صحابہ کے لیے ہی بہت سا لمبا چوڑا وقت گزر گیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ وقت اختصار میں جاؤں، تو انشاءاللہ پھر آگے کے جمعہ میں انشاءاللہ اس گھڑی کی 6 صحابی ان کے بارے میں ہم تذکرہ کریں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کی زندگیوں سے جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق کو یاد کر کے اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اللہ کے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔